This is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں, میکسیمم اس میں بچے فائٹنگ فار دیئر لائف. واٹ از دس؟ دس از دی ریئل فیس آف فتنہ ہندوستان. بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر, ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق صرف ہندوستان ہے. اسدار میں 21 مئی کو فتنہ الہندوستان نے بھارت کے حکم پر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. فتنہ الہندوستان جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بھارتی میڈیا خواتین اور بچوں کی موت پر شادیانے بجاتا ہے. DGISPR اور سیکریٹری داخلہ نے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, دنیا نے بلوچستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بے وقوفانہ چہرہ کلبھوشن یادیو کی شکل میں دیکھا. بھارت 20 برس سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. سانحہ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا. ہم نے 2016 میں بھی دہشت گردی کے ثبوت UNO کو دیے تھے. بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے. مختلف واقعات میں گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا. جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے. اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. آئی نو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز گیون اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ وی فالو دی آرڈرز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز پر دی ریزالو آف دی پیپل آف پاکستان. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے, اس میں بالکل واضح بیان نہیں. بھارت کو جارحیت کا دوبارہ شوق ہے تو آ جائے, ہم تیار ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا. 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے. بھارت سے اب بھی کہتے ہیں کوئی بے وقوفی نہیں کرنا. ہم کبھی نہیں جھکیں گے. بھارت حقائق کو تسلیم کرے. جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا خطے میں امن نہیں ہوگا. As media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس. مارنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے. یہ لوگ احساس محروم کا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں. مارنگ بلوچ جیسے کرداروں کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہیے. یہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ دہشت گردوں کا نہ تو انسانیت سے تعلق ہے, نہ مذہب, اور نہ ہی انسانی حقوق سے. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی بھی اسٹیٹ دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. DGISPR بولے, کوئٹہ سے زیادہ بلوچ کراچی اور پنجاب میں ہیں. بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. کنٹینیوس آپریشنز تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرز شیئر کیے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن. ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ, ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز, اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو لیمنیٹ کریں. بلوچستان میں حملے کا واقعہ را کی سرپرستی میں ہوا. آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت نے اپنی پراکسی کو کہا بلوچستان میں حملے کریں. سیکرٹری داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت ان نیٹ ورکس کو ختم کرے گی. ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دہشت گردی کی ان کارروائیوں پر سخت ایکشن ہوگا. فتنہ الہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹس پر حملے شروع کر دیے ہیں. ریاست کے پاس ان حملہ کو ختم کرنے کی اہلیت ہے.
حزدار حملے کے 2 اور زخمی طالب علم جان کی بازی ہار گئے۔ حملے میں شہید طلبہ اور طالبات کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملائکہ اور حیدر دہشت گردوں کے حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں شہید بچوں کے لیے دعائیں، شہداء و خراج عقیدت پیش کیا گیا، شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے بھارت کو شکست دی، جس کو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق و اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ بھارت کو شکست دینا اللہ کا خاص انعام ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، بھارتی کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزارت خارجہ میں دی گئی بریفنگ کے تفصیلات بتائیں۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کی داخلی اور خارجی سیکورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے الزامات کو بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ بھارتی وزیراعظم کے بیانات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال شراکت دار ہے۔ اشتعال انگیز بیانات سے خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خزدار حملے کی شدید مذمت، حملے کو بزدلانہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ کھوکھلی تقریریں کرنا بند کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نریندر مودی پر برس پڑے۔ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھارتی وزیراعظم سے سوال کرتے ہوئے کہا، آپ نے ٹرمپ کے آگے جھک کر بھارتی مفادات کی قربانی کیوں دی؟ مودی جی صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آپ کا خون کھولتا ہے؟ آپ نے بھارت کی عزت پر سمجھوتا کیا۔ پاکستانی فضائی حدود میں بھارت کے طیاروں کی پروازوں پر پابندی 24 جون تک بڑھا دی گئی۔ بھارتی رجسٹرڈ، آپریٹڈ، ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیارے پر بھی پابندی ہوگی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق یہ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں تو بلوچ قوم کے علاوہ دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا کہ دہشت گرد معصوم بچوں پر حملے کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی عناصر نہیں چاہتے کہ مسائل حل ہوں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات پر نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاشی اہداف پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آج کے مذاکرات کا آخری دن تھا۔ بریک تھرو کی توقع تھی، اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ عازمین کے نقصان کے ذمہ دار پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں۔ کچھ عازمین بعض لوگوں کی غفلت اور کوتاہی سے حج پر نہیں جا سکیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا، وزیراعظم نے معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، دن بھر سورج آگ برساتا رہا۔ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سبی اور دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ سکھر 47، میرپور خاص، نواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان 46 ڈگری تک جا پہنچے۔ حیدرآباد 43، راولپنڈی اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر نے ایپل کمپنی سے بھارت میں آئی فونز تیار نہ کرنے کا پھر مطالبہ دہرا دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئی فونز صرف امریکہ میں تیار کیے جائیں، بھارت میں نہیں۔ بھارت میں فونز کی تیاری جاری رکھی تو 25% ٹیکس دینا ہوگا۔ قیونی فوج نے جبالیہ میں رہائشی عمارت کو میزائل داغ کر ملیہ میٹ کر دیا۔ 50 افراد شہید یا ملبے تلے دب گئے، 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ بھاری مشینری نہ ہونے سے امدادی کاموں میں رکاوٹ۔ خان یونس، غزہ سٹی اور نصیرات پر وحشیانہ حملے، 32 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں مزید 107 امدادی ٹرک داخل۔ 3 ماہ بعد اقوام متحدہ کی بیکریاں کھل گئیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے کہا، غزہ ظالمانہ تنازع کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ تیز رفتار، قابل اعتماد، محفوظ طریقے سے امداد نہ پہنچی تو بڑی تعداد میں لوگ مر جائیں گے۔
یمنی فوج نے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے بن گورین اور ایئرپورٹ پر 3 میزائل داغ دیے. سائرن بجنے سے افراتفری. اسرائیل کا میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ. یمنی فوج کے انتباہ اور سیکیورٹی خدشات پر جرمن اور برٹش ایئر ویز نے پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی. یمن کے دارالحکومت صنعا میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج. امریکہ اور ایران کے درمیان روم میں جوہری مذاکرات کا 5واں دور بے نتیجہ ختم. کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. یورینیم افزودگی پر ایران کا موقف برقرار. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اگر امریکہ صفر افزودگی پر اصرار کرتا رہا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. تکنیکی صلاحیت موجود ہے لیکن کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی. لاہور قلندرز نے پی ایس ایل 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رنز سے شکست دے دی. اسلام آباد یونائیٹڈ 202 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر. فائنل میں لاہور قلندرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کا سامنا کرے گی. پی ایس ایل 10 کا فائنل اتوار کو ہوگا. بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری. وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے. بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی سیکیورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹیز کے لیے ہوگی. مشن منڈی میں تیزی. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی. خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، ٹاپری، سندھی اور کاموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ. جانوروں کی خریداری کے لیے جوڑ توڑ جاری. بیوپاریوں کا جانوروں کی قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. قربان ہو جا بھائی، خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا بھائی. شاباش. وفاداری ہو تو ایسی. مالک کے کہنے پر جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا. کراچی کی مویشی منڈی میں لایا گیا یہ جانور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. اور دلچسپ انداز اور اداکاری سے قہقہے بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار محمد سعید خان عرف رنگیلا کو بچھڑے. 20 برس بیت گئے. رنگیلا نے مزاحیہ اداکاری کے ساتھ ساتھ فلم رائٹر، گلوکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا.